رامبی صاحب، تہجد کی نماز کے حوالے سے ہمارے ہاں جو تصور اس کا پایا جاتا ہے کہ یہ تو اصل میں بزرگوں کے لیے مختص کی گئی ایک طرح سے نماز ہے. لوگ جب ریٹائر ہو جائیں، آخری عمر پہ پہنچ جائیں، تو ان کو پھر خاص ہو جانا چاہیے اللہ کی عبادت کے لیے، اور اس موقع پر اس نماز کو پڑھنا چاہیے. تو نوجوانوں میں اس کا رجحان یا عام لوگوں میں اس کا رجحان نسبتاً کم نظر آتا ہے. خیر یہ تو بڑی فطری سی چیز ہے، نوجوان لوگوں کی اور بڑی مشغولیات ہوتی ہیں، اس وجہ سے وہ عبادات کی طرف تھوڑا کم رجحان رکھتے ہیں. اس کو انسان کی فطرت ہی پر چھوڑ دینا چاہیے. بڑھاپا آتا ہے تو قبر بھی زیادہ یاد آتی ہے، خدا بھی زیادہ قریب محسوس ہوتا ہے، آدمی مشغولیتوں سے بھی فارغ ہو چکا ہوتا ہے. تو یہ ایسا ہوتا ہے. تاہم اس کا کوئی دینی پہلو نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہمارے دین میں یہ بزرگوں کے لیے مقرر کردہ نماز ہے. یہ ایک نفل نماز ہے، رسالت مآب شریف میں پڑھی ہے، بڑی خیر و برکت کی چیز ہے. بہترین وقت ہے جس میں آپ اپنے خدا کو یاد کرتے ہیں. حدیثوں میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خاص طور پر پہلے آسمان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنے بندوں کی دعائیں سنتے ہیں. تو یہ بڑا خاص وقت ہے. قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے کہ یہ جو فجر کا وقت ہے، اس وقت جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو قرآن الفجر مشہود ہوتا ہے، یعنی اس کو اس وقت فرشتے بھی سن رہے ہوتے ہیں، ذات خداوندی کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہوتا ہے. تو یہ بڑا خاص وقت ہے. اس لیے اس خاص وقت اٹھنے کی سعادت حاصل کرنے میں نوجوانوں کو بھی آگے بڑھنا چاہیے، بزرگوں کو بھی آگے بڑھنا چاہیے. تاہم یہ نفل نماز ہے، اور نفل نماز یا نفل جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ اپنے شوق ہی سے آدمی کرتا ہے. اس کی ترغیب دینی چاہیے. اس کے لیے کوئی قانون نہیں بنایا جاتا. جو نماز فرض ہے نوجوانوں پر بھی، بوڑھوں پر بھی، اور ان سب لوگوں پر جو مسلمان ہو، وہ وہی نمازیں ہیں کہ جو آپ 5 وقت میں پڑھتے ہیں، اور ان کی اتنی رکعتیں فرض ہیں جتنی اللہ کے پیغمبر نے کی ہیں. جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ فجر آپ 2 رکعت آپ پر فرض کی گئی ہے، ظہر 4 رکعت فرض کی گئی ہے، عصر 4 رکعت، مغرب 3 رکعت، عشاء 4 رکعت. یہ فرض نماز ہے. اس کو آپ نہیں پڑھیں گے تو اللہ کے ہم مسئول ہوں گے، جوابدہ ہوں گے. یہ خدا کی حاضری کے لازمی آداب ہیں جو مقرر کر دیے گئے. باقی نفل ہے، تہجد آپ پڑھیں، بڑی سعادت کی بات ہے. فرض سے پہلے نفل پڑھیں، بعد میں نفل پڑھیں، بڑی سعادت کی بات ہے. لیکن عام آدمی جب دنیا میں قدم رکھتا ہے تو ظاہر ہے کہ بہت سی مشغولیات، خواہشات اور رغبات کے بیچ میں زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے. اس میں عمر کے تقاضے کے لحاظ سے بعض تبدیلیاں، تغیرات پیدا ہوتے ہیں. تمدنی تقاضے بھی اس پر اثر انداز ہوتے ہیں، زندگی کی مشغولیتیں اور زندگی کی خواہشیں بھی اس پر اثر انداز ہوتی ہیں. تو اس کو بس فطرت کے قانون کے تحت لینا چاہیے. اس پہ کوئی نکیر کرنے کی ضرورت نہیں. اچھا، ابھی آپ نے فرمایا جی کہ اللہ تعالیٰ متوجہ ہوتے ہیں اس خاص وقت میں. میں نے بھی جگہ پر پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ یعنی آخری آسمان کی طرف، یا جو ہمارے ہم سے متعلق آسمان ہے اس کی طرف نزول فرماتے ہیں. آپ نے متوجہ ہونے کے الفاظ استعمال کیے، تو میرے ذہن میں اس نزول کے لفظ کو پڑھ کر یہ خیال ہوا تھا کہ اس سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ پر موجود ہیں، ہماری شارک سے بھی قریب ہیں. اور پھر اس میں ایک اور سوال بھی ہے، وہ یہ کہ یعنی ہمارے ہاں تو وقت ایک ہوگا، برطانیہ میں دوسرا وقت ہوگا، کسی اور جگہ پر ایک تیسرا وقت ہوگا، تو اوقات میں بھی فرق ہو جائے گا. تو اس میں اللہ تعالیٰ کے نزول کرنے یا اللہ تعالیٰ کے متوجہ ہونے سے کیا مراد؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ زمان و مکان کے پابند نہیں، اور یہ جو تعبیریں اختیار کی جاتی ہیں ذات خداوندی کے بارے میں، یہ ہمارے فہم کے لحاظ سے اختیار کی جاتی ہیں. اس پر قرآن نے مطلب کر دیا ہے کہ ذات خداوندی کے بارے میں بات ہوگی، عالم آخرت کے بارے میں بات ہوگی. یہ نادیدہ عالم ہے، اس وجہ سے اس میں متشابہات کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے. متشابہات کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو الفاظ استعمال کرتے ہیں، جو تصورات ہم رکھتے ہیں، ان سے ملتے جلتے الفاظ بول کر ہمیں کچھ تصور دیا جائے گا کہ یہ صورت ہوگی. تو ذات خداوندی کا نزول کیسے ہوتا ہے، ذات خداوندی متوجہ کیسے ہوتی ہے، ان کا التفات خصوصی کیسے ہوتا ہے، زمان و مکان کی پابندیوں سے بالا تر ہو کر ایک ہی وقت میں یہاں ہمارے لیے، کہیں اور کسی اور کے لیے یہ کیسے ہوتا ہے، اس کو جان لینا بندے کے بس کی چیز نہیں ہے. جو بات ہمیں سمجھانا مقصود ہے وہ یہ کہ اس وقت کو تلاش کرو، اللہ تعالیٰ کا خصوصی التفات اس میں حاصل ہو جائے گا. تو یہ التفات کی تعبیریں ہیں، اور التفات تو بہرحال ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ شارک سے قریب ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے، حکیم ہے. ذات خداوندی کے بارے میں یہ تصورات تو ہم سب رکھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جب پیغمبر مبعوث ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انک بِأعیُننا، آپ ہر وقت ہماری نگاہوں میں، ہم دیکھ رہے ہیں معاملات کو، ہم سن رہے ہیں تمہاری باتیں. یہ خصوصی التفات کے اسالیب ہے. گویا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے اوپر رحم فرمانے، کرم فرمانے کے لیے خصوصی طور پر متوجہ ہو رہے ہیں. تو ہمیں قریب کرنے کے لیے یہ ساری تعبیریں اختیار کی جاتی ہیں. ذات خداوندی میں ان چیزوں کا ظہور کس طریقے سے ہوتا ہے وہ ہماری گرفت میں آنے کی چیز نہیں، اس لیے کہ خدا ہی تا ادراک میں آنے کی شخصیت نہیں ہے، ہستی نہیں ہے. ہم صرف متشابہات کے طریقے پر کچھ تشبیہ دے کے، کچھ اپنے تصورات کے قریب کر کے اس کی صفات کو سمجھ سکتے ہیں، اس کے افعال کو سمجھ سکتے ہیں.